بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدام صاحب کلکتہ سے پوچھتے ہیں بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنے کا طریقہ۔ کیا بچہ پیدا ہونے کے ایک ہفتے بعد اس کے کان میں اذان دے سکتے ہیں؟ نیز کس کان میں اذان اور اس کان میں اقامت دینی چاہیے؟ اور کیا اقامت میں قد قامت الصلاۃ بھی کہنا ہوگا یا نہیں؟ جناب صدام صاحب، ایک ہفتے بعد بھی دے سکتے ہیں اذان، جلدی دینی چاہیے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کو گود میں لے کے کھڑے ہو جائیں اور آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو، بچے کا جو دایاں کان ہے یعنی رائٹ سائڈ والا کان، اس کا رخ آپ کے ہونٹوں کی طرف ہو، تو آپ اذان کہیں جیسے اذان دی جاتی ہے، لیکن اتنی زور سے نہ کہیں کہ بچہ ڈر جائے بیچارہ۔ اور پھر بچے کو گھما دیں، تو گھمانے کے بعد لیفٹ کان میں اس کے آپ اقامت کہیں جیسے اقامت کہی جاتی ہے، اور اس میں قد قامت الصلاۃ بھی کہنا ہے۔ کیا عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا نامحرم عورت کو ہاتھ لگانے سے مرد اور عورت دونوں کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ محمد ثقلین منڈی بہاؤالدین سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تحقیق ہے ان کے فقہ کے مطابق تو وضو ٹوٹتا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک ایسا نہیں ہوتا۔ حنفیہ کے نزدیک بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر کیا نام ہے کسی نے شہوت سے ہاتھ لگایا اور مزی وغیرہ کا قطرہ خارج ہو گیا تو پھر بہرحال اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ موبائل کے بیک کور پر تصویر کا حکم۔ موبائل کے بیک کور میں یادداشت کے لیے کسی کو گفٹ کرنے کے لیے جو فوٹو پرنٹ کرواتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، پرنٹڈ فوٹو تو جائز نہیں ہے جب تک شدید ضرورت نہ ہو۔ گفٹ دینے کے لیے اس کی تصویر لگا دینا، یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جس پہ تصویر کو حلال کہا جا سکے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، قیامت میں سب سے سخت ترین عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو تصویر بناتے ہیں۔ تو اس تصویر کا جو مصداق ہے نا، پرنٹڈ تصویر جو عرب میں ہوا کرتی تھی، جو شرک کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اور اس میں تصویر کی تعظیم بھی ہوتی ہے، تو اس لیے اس سے اجتناب کریں۔ آپ کوئی ضرورت ہو پاسپورٹ کے لیے یا کوئی بھی معقول ضرورت ہو، گفٹ تو ویسے بھی تصویر کے بغیر بھی دیا جا سکتا ہے نا، گفٹ تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، نام لکھوا دیں آپ اس کا اس پہ۔ والدین بوڑھے ہوں تو جماعت میں جانا۔ مجھے جماعت میں 4 ماہ چلہ یا سروزے پہ جانا پڑتا ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ والدین بوڑھے ہوں تو تبلیغی جماعت میں جانا، یہ عنوان ہونا چاہیے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ مجھے تبلیغی جماعت میں 4 ماہ چلہ یا سروزے پر جانا پڑتا ہے، جبکہ میرے والدین بوڑھے ہیں اور میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ صدام صاحب احمد آباد سے پوچھتے ہیں۔ بھئی، والدین کی خدمت کرنے والا پیچھے اگر کوئی موجود نہیں ہے اور والدین کو ضرورت بھی ہے تو پھر آپ تبلیغ میں نہیں جا سکتے، اور تبلیغ کے جو اکابر ہیں، بزرگ حضرات ہیں، وہ بھی منع کرتے ہیں۔ جب وہ پوچھتے ہیں تو کیا حال احوال ہیں، گھر میں کون ہے، تو آپ جب بتائیں گے تو وہ خود بھی آپ کو اجازت نہیں دیں گے جانے کی۔ مرد کیسی انگوٹھی پہن سکتے ہیں؟ مردوں کے لیے انگوٹھی پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ نیز کتنے گرام کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں؟ تبشیر انصاری انڈیا سے۔ بھائی، مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے اور اس کی مقدار بھی 4.374 گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی اتنے گرام چاندی اس میں ہو، اس سے زیادہ چاندی نہ ہو۔ باقی اس میں اگر کوئی پتھر لگانا چاہے تو پتھر کوئی بھی لگا سکتے ہیں، لیکن یہ پتھر خوبصورتی کے لیے ہونا چاہیے، کوئی عقیدہ غلط نہ ہو کہ یہ والا پتھر لگانے سے یہ ہو جائے گا، جیسے آج کل لوگوں میں غلط عقیدے پھیلے ہوئے ہیں۔ تو چاندی کی پہن سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور دھات نہیں ہو سکتی، نہ سونا، نہ پیتل، نہ تانبا، اور کوئی انگوٹھی نہیں پہن سکتے آپ۔ پراپرٹی لیز پر دینے کا حکم۔ اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو کیا اپنی پراپرٹی لیز پر دے سکتے ہیں؟ سید حیدر ایبٹ آباد سے۔ بھائی، لیز پر تو کرائے پر ہی ہوتی ہے، دے سکتے ہیں۔ آپ کی کچھ اور مراد ہے تو وہ واضح کریں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پراپرٹی رکھوا دیتے ہیں کسی کے پاس بطور رہن کے، یہ بھی جائز ہے، لیکن بعض لوگ پراپرٹی استعمال کے لیے دیتے ہیں اور اس سے قرض لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جب ہم قرض واپس کریں گے تو پراپرٹی واپس کر دینا اور استعمال بھی کرتے رہنا اس کو۔ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کسی کو یعنی آپ نے کسی سے قرضہ لیا تو آپ اس کو اس قرضے کی بیس پہ ایک فائدہ پہنچا رہے ہیں، یعنی پراپرٹی استعمال کے لیے دے رہے ہیں، تو یہ سود ہے۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا۔ ہر وہ قرض جس میں پہلے سے ایگریمنٹ کے مطابق کوئی نفع لیا جا رہا ہو تو وہ سود ہی کے حکم میں ہے۔ تو اگر یہ آپ کا مقصد تھا تو پھر یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن ویسے آپ کسی کو بھی لیز پہ پراپرٹی دے سکتے ہیں، کرایہ اس کا لے سکتے ہیں آپ۔
کیا جمہوریت شرک ہے؟ اگر کسی ملک کا قانون اسلامی شریعت سے الگ ہو تو کیا اس آئین کو ماننا شرک ہوگا؟ سعود صاحب یو پی سے۔ نہیں، اس قانون کو ماننا شرک نہیں ہے۔ ہاں، اس قانون کو اللہ کے قانون کے مقابلے میں زیادہ بہتر سمجھنا کفر ضرور ہے، اور ایک نوعیت کا شرک بھی ہے کہ آپ نے قانون ساز اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کو سمجھ لیا ہے۔ تو لیکن دنیا میں جو ہم مختلف قسم کے قوانین ہیں، جو بہت سارے غیر شرعی بھی ہوتے ہیں اس میں، تو ان قوانین کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ کہ بعض چیزوں کا تعلق تو ایسا نظم و ضبط سے ہے، اس میں شریعت نے ہمیں کوئی قانون بتایا ہی نہیں ہے، اسی لیے نہیں بتایا تاکہ حکومت اپنے وقت کے لحاظ سے اس میں قانون سازی کر سکے اور وہ ہر زمانے میں چل سکے۔ تو کچھ چیزیں جیسے ریڈ سگنل پہ ہم گاڑی روک لیتے ہیں، تو گاڑی جو ہم ریڈ سگنل پہ روکتے ہیں، اس میں شریعت تو نہیں ہمیں کہا نا کہ ریڈ پہ روکو اور گرین پہ چلاؤ، شریعت نے تھوڑی کہا ہے ہمیں۔ یہ زمانے کے لحاظ سے حکومت نے قانون سازی کی اور دنیا نے اس کو مانا کہ بھئی ریڈ پہ روکنا ہے، گرین پہ چلانا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے قوانین ہیں، تو ایسے قانون میں تو ظاہر ہے اس کو صحیح سمجھا جائے گا کیونکہ اس کا لوگوں کے فائدے سے تعلق ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے ہمیں واضح لفظوں میں بتا دی ہیں، اس میں اگر کوئی قانون سازی شریعت کے خلاف کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں جو قانون بنا رہا ہوں اسلام کے خلاف قانون، یہ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے اور اسلام لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے، تو وہ کافر بھی ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اسلام کو غلط سمجھا، اللہ کے قانون کو غلط سمجھا۔ پھر جب خلاف شرع قانون بن گیا تو جو اس کو فالو کر رہے ہیں، وہ اگر اس کو اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ حکومت کی وجہ سے ہم مجبور ہیں، تو کافر نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر وہ اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں یہ والا قانون زیادہ بہتر ہے، تو پھر وہ کافر بھی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں کسی کے قانون انسانیت کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا۔ نماز جنازہ کا طریقہ بتا دیں جی، جنازے کی نماز کا پورا طریقہ بیان فرما دیں، امام اور مقتدی کیا کرے، نیز بالغ اور نابالغ کے جنازے میں کیا فرق ہے؟ مولا شیخ مہاراشٹر۔ بھائی نماز جنازہ کا طریقہ بہت آسان ہے۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں فرض ہیں، یعنی اگر کسی کو کچھ بھی نہ آتا ہو جنازے میں، امام نے جب اللہ اکبر کہا تو یہ بھی اللہ اکبر کہے، امام نے جب دوسری دفعہ اللہ اکبر کہا تو یہ بھی اللہ اکبر کہے، جب امام نے تیسری دفعہ اللہ اکبر کہا تو یہ تیسری دفعہ کہے، امام جب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہے تو یہ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے، اور امام جب سلام پھیرے تو یہ بھی سلام پھیر دے، تو یہ جنازہ ہو گیا۔ چاہے کوئی بھی دعا نہ پڑھی جائے، فرض ادا ہو جاتا ہے۔ البتہ طریقہ یہ نہیں ہے، مسنون طریقے پر جنازہ پڑھنا چاہیے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد آپ ثنا پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس میں بعض لوگ الفاظ بڑھاتے ہیں وجل ثناؤک، تو یہ وجل ثناؤک کے الفاظ پر میں نے بہت ریسرچ کی تھی ایک دفعہ، یہ کہیں بھی کسی بھی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے۔ وہی ثنا پڑھنی چاہیے جو نماز میں پڑھتے ہیں ہم۔ اس کے بعد درود شریف ہے، وہی درود شریف جو درود ابراہیم دوسری تکبیر کے بعد آپ پڑھ لیں، تیسری تکبیر کے بعد آپ دعا پڑھ لیں۔ ایک مشہور دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ والی مشہور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حدیث میں بہت ساری دعائیں آئی ہیں، ہم لوگ ایک ہی کو پکڑ کے بیٹھ گئے، تو بہت ساری دعائیں، بڑی اچھی اچھی دعائیں ہیں، تو کم از کم 2-4 دعائیں تو وہ یاد کر لینی چاہیے، تو وہ دعائیں بھی میت کے لیے پڑھنی چاہیے۔ اور اگر کوئی سورہ فاتحہ کو بطور دعا کے کبھی کبھار پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہی احناف کا اور دوسرے ائمہ کا اختلاف ہے، وہ سورہ فاتحہ کو نماز جنازہ میں لازم سمجھتے ہیں اور بطور قرات کے سمجھتے ہیں، جبکہ نماز جنازہ تو ایک محض دعا ہے، اس کا وہ ارکان نہیں ہے جو نماز میں جس طرح سے دوسرے ارکان ہوتے ہیں، رکوع سجدہ، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو اس طرح اس میں سورہ فاتحہ بطور دعا کے پڑھی جا سکتی ہے، بطور تلاوت کے، بطور قرات کے نہیں پڑھی جا سکتی۔ نمازی کے سامنے سے نہ گزرنے کی حکمت، نمازی کے سامنے سے گزرنے کی جو ممانعت کی گئی ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ توفیق صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں۔ توفیق صاحب اللہ ہی جانے کیا حکمت ہے۔ بظاہر سرسری غور سے تو یہ معلوم ہوتا ہے اس سے نماز پڑھنے والے کی توجہ بڑھتی ہے۔ اگر آپ شریعت ہمیں اجازت دے دیتی نمازی کے سامنے سے گزرو تو سارا ایک رش لگا ہوتا، لوگ آ رہے جا رہے ہوتے، وہ تو نماز تو پھر نماز نہ رہتی۔ بظاہر یہ حکمت معلوم ہوتی ہے، باقی اللہ کی حکمتیں اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ گاڑی کی انشورنس کا حکم، میں نے 3 سال کی قسطوں پر گاڑی خریدی ہے، اگر میں 1 سال یا 2 سال میں پیسے جمع کرا دیتا ہوں تو کیا یہ جائز ہے؟ نیز کیا گاڑی کی انشورنس کرانا بھی ضروری ہے؟ ایک بندہ، بھائی اس بندے کا نام بھی تو ہوگا نا کوئی۔ اے ایک بندے،
آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو قسطوں پہ گاڑی خریدی ہے، اگر آپ 3 سال کی قسطوں پہ خریدی اور آپ 2 سال میں پیمنٹ کر دیتے ہیں تو اس پیمنٹ کی وجہ سے اگر وہ ڈسکاؤنٹ کر رہا ہے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ 3 سال پہ آپ نے گاڑی خریدی فار ایگزامپل 20 لاکھ کی، یہ قسطیں طے ہوئی تھیں، اب آپ چلے گئے اونر کے پاس کہ بھائی میں 1 سال میں پیمنٹ کرتا ہوں، مجھے ادھر سے ڈسکاؤنٹ کر دو، 20 لاکھ کے 15 لاکھ کر دو، 18 کر دو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ قسطوں کے کاروبار کے لیے جائز ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس مجلس میں جب آپ گاڑی خرید رہے تھے یا کوئی بھی چیز خرید رہے تھے، اس مجلس میں جو قیمت ایک دفعہ طے ہو گئی اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ گریبی میں معاف کر دے مالک تو ایک الگ بات ہے، یا آپ گریبی میں اضافی پیسے دے دیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس بیس پہ پیسے کم کر دینا کہ میں کیش دے رہا ہوں یا جلدی دے رہا ہوں، اس بیس پہ پیسے بڑھا دینا کہ میں 3 سال کے بجائے اب 4 سال میں دوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اسی مجلس میں طے ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے۔ مقتدی کب سلام پھیرے گا؟ مقتدی کو سلام کب پھیرنا چاہیے؟ امام کے ساتھ جب وہ ایک سلام پھیر دے یا جب امام دونوں سلام پھیر دے؟ بلال صاحب گودھرا انڈیا سے پوچھتے ہیں، اس بارے میں دونوں آراء ہیں فقہاء کرام کی۔ جو امام احمد بن حنبل کی جو فقہ ہے، جو سعودی عرب میں جس پر عمل ہوتا ہے، اس کے مطابق امام جب دونوں طرف سلام پھیرے پھر آپ سلام پھیریں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو فقہ ہے اس کے مطابق جب امام ایک طرف سلام پھیرے تو آپ بھی پھیر دیں، جب یعنی دونوں سلاموں کا انتظار نہ کریں آپ۔ تو ہم چونکہ بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے تو اس حساب سے اس پر آپ عمل کریں، دونوں طرف روایات ملتی ہیں، دونوں طرف دلائل ہیں۔ لفافے میں پیک کر کے چیز تولنے کا حکم۔ بعض چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں، جب ان کو شاپر میں ڈال کر تولا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پیسے بڑھ جاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ شاہد محمود سرگودا سے۔ پیسے کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ ان کا مقصد شاید یہ ہے کہ مثال کے طور پر گولڈ ہے یا ایک عام سادہ سی کوئی چیز ہے، گولڈ کی میں مثال بعد میں دیتا ہوں، آپ نے مثال کے طور پر کوئی چیز شاپر میں ڈال کے تولی ہے تو 1 کلو کی چیز تھی تو شاپر کا بھی تو کوئی ویٹ ہوگا نا۔ تو جناب شاہد محمود صاحب آپ سرگودا کے ہیں ماشاءاللہ، ہمارا ننیال بھی سرگودا میں یہ تو بہت آنا جانا ہمارا رہتا ہے سرگودا، تو کبھی آئے تو انشاءاللہ لفافے میں تول کے آپ جلیبیاں آپ کو بھی کھلائیں گے، آپ سے بھی کھائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو لفافے میں ڈلی ہوئی چیز ہے نا، اس کی وجہ سے ویٹ اتنا بڑھتا نہیں ہے، لفافے کا وزن کتنا ہوتا ہے بیچارے کا، تو یہ اتنا معمولی سا فرق آتا ہے کہ کسٹمر بھی اس پہ راضی ہوتا ہے، بیچنے والا بھی اس نقصان پہ راضی ہوتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا۔ اور جو چیزیں بہت ہی ان میں یعنی ملی گرام کی بھی بڑی ویلیو ہوتی ہے، ان کو لفافے میں تولا ہی نہیں جاتا، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، ان کو لفافوں میں نہیں تولا جاتا جہاں تک میں نے دیکھا ہے، کیونکہ اس میں لفافے کے ویٹ سے قیمت میں بہت فرق پڑ سکتا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو نارملی جو چیزیں لفافوں میں تولی جاتی ہیں تو لفافے کا وزن بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس وزن کی وجہ سے لوگوں کے معاملات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ چیزوں میں اگر تھوڑا سا ویٹ میں اضافہ بھی ہوگا تو اتنا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ وہ چونی بھی نہیں بنتی۔ وہ کیا غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ عامر صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں۔ بھائی جو مسلک اہل حدیث کے لوگ ہیں، چونکہ عقائد میں جو ان میں معتدل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو غلوف تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہے، وہاں بھی ہے، بعض لوگ ہمارے ہاں بھی یعنی غالی ہوتے ہیں جو اعتدال سے تجاوز کرتے ہیں، تو ان سے ہمارا اختلاف تو ہے ایک تقلید کے موضوع پر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں چاروں مذاہب میں سے ایک کو فالو کرنا چاہیے، ورنہ امت جو ہے نا وہ قرآن و سنت کے نام پہ بکھر جائے گی، لیبل قرآن و سنت کا استعمال ہوگا، ہر آدمی اپنی تحقیق لا رہا ہوگا، کیسے آپ لوگوں کو وہ کرے۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پر میں بہت ڈیٹیل میں باتیں کئی بار کر چکا ہوں، علماء کرتے رہتے ہیں، لیکن اس اختلاف کے باوجود کیونکہ بنیادی طور پر تو سب قرآن و حدیثی کو حجت مانتے ہیں، تو اس لیے ہماری رائے یہی ہے، جو ہمارے اکابر کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اہل حدیث اگر وہ معتدل ہو، اسلاف کو علماء کو برا بلا نہ کہتے ہوں، تو وہ بھی اہل سنت میں داخل ہیں، لہذا ان کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی بلا کراہت۔ البتہ بعض مسائل ایسے ہیں اہل حدیث حضرات کے جو اجماعی امت کے خلاف ہیں، تو اس میں اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، جب وہ ان مسائل کی رعایت نہیں کرے گا تو اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ اجماعی امت سے بہرحال آپ شذوذ نہیں کر سکتے۔
تو انہی میں ایک مسئلہ ہے عام موزوں پر مسح کرنا. ہمارے اہل حدیث حضرات بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ جو عام ساکس پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس پر مسح کر کے آ جاتے ہیں. یہ چاروں ائمہ کے خلاف ہے. نہ امام احمد بن حنبل کا اس پہ فتویٰ ہے, نہ امام شافعی کا, نہ امام مالک کا, نہ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا. ان چاروں ائمہ کا فتویٰ اس کے خلاف ہے, اور یہ چاروں قرآن و سنت ہی کے روشنی میں ان کا فتویٰ ہے کہ ایسے موزوں پر مسح نہیں ہوگا. اس بارے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے جورب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر مسح کیا ہے, تو جورب عربی میں خفین کو بھی جورب کہا جاتا تھا. تو اس سے یہ والے جورب تو یہ تو صحابہ کے دور میں تھے ہی نہیں, تو اس پر مسح کا جواز کہاں سے نکال لیا ہے. تو اب میں بہرحال دلائل کا تو ایک الگ بحث ہے, یہ تو بہت بعد میں فتویٰ ہے. سب سے پہلے اس پر 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا تھا کہ ہر مسح جائز ہے, تو امت نے اس فتوے کو ریجیکٹ کر دیا تھا, نہیں مانا تھا. اس کے بعد پھر ہمارے جو سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات ہیں ان کی طرف سے یہ فتویٰ آیا, تو چونکہ وہ حکومتی سطح پہ بڑی اونچی پوسٹوں پر تھے تو ان کا فتویٰ دنیا میں پھیل گیا. لیکن بڑے بڑے محدثین کا یہ فتویٰ نہیں ہے. امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں, وہ تو حدیثوں کو ہم آج کے لوگوں سے کروڑہ گنا زیادہ سمجھتے تھے, انہوں نے اس کے جواز کا قول نہیں کیا. تو آپ خود سوچیں, اتنے بڑے بڑے ائمہ ایک طرف, اور ٹھیک ہے یہ سعودیہ کے علماء ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن پوری امت کے مقابلے میں 2-4 عالم کی رائے کو, اس میں چند علماء ہی ہیں جو اس رائے کا فتویٰ دیا. انہوں نے ایک علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ تھے, ایک شیخ بن باز تھے, ایک شیخ صالح العثیمین تھے, یہ 2-4 اور حضرات ہوں گے جو یعنی ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو بڑے مؤثر اور جو مضبوط علم بھی رکھتے تھے. تو ان میں سے چند ہی ہیں, باقی لاکھوں علماء ایک طرف ہیں جو اس کو جائز نہیں سمجھتے. اور قرآن مجید نے ویسے بھی پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے. تو قرآن مجید کی صاف آیت ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. تو ارجلہ کا عطف صاف طور پر وجوہکم پر عطف ہو رہا ہے, یعنی اس کے بھی دھونے کا حکم ہے. تو قرآن کے حکم سے آپ روگردانی نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی مضبوط دلیل نہ ہو. تو مضبوط دلیل خفین کے بارے میں تو ہے, جو چمڑے کے موزے یا اس جیسے موزے ان کے بارے میں تو ہے. یہ جو ہم عام موزے جو ہم صبح و شام پہنتے ہیں ان کے بارے میں مضبوط روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو بالکل سند کے لحاظ سے بہت مضبوط ہو یا واضح الدلالہ ہو. بعض روایتیں سند کے لحاظ سے صحیح ہیں لیکن مفہوم کے لحاظ سے بالکل واضح نہیں ہیں, ان کے دونوں مفہوم نکلتے ہیں. تو آپ قرآن کے حکم کو جس میں پاؤں دھونے کا حکم ہے ایک ایسی کمزور بات پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اسی بیس پر چاروں ائمہ نے اس حدیث کے جانتے ہوئے جس میں جورب پر مسح کا حکم ہے جانتے ہوئے بھی اس کی اجازت نہیں دی. اس لیے نماز کا مسئلہ بہت احتیاط پر مبنی ہے. اس لیے اگر کسی کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتہ ہے, چاہے کوئی بھی ہو, اس نے عام موزوں پر مسح کر کے نماز پڑھائی ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں اس سے امت میں اختلاف پیدا ہوگا, ایک اس کے پیچھے نماز پڑھو اس کے پیچھے نہیں پڑھو. تو یاد رکھیں اس اختلاف کا ذمہ دار وہ ہے جو عام موزوں پر مسح کر کے اپنی رائے ساری دنیا کے لوگوں پر مسلط کر رہا ہے, وہ اختلاف کا ذمہ دار ہے. اس کو کہا جائے گا کہ بھئی آپ یہ موزے اتار کے پاؤں دھونے میں کیا جا رہا ہے آپ کا, اور اگر آپ نے مسح ہی کرنا ہے تو ایسا موزہ پہن لو جو سب مانتے ہیں کہ اس پہ مسح ہو جاتا ہے. کیونکہ جو علماء کہتے ہیں شیخ بن باز یا ناصر البانی رحمہ اللہ جیسے علماء جو عام موزوں پر مسح کی اجازت بھی دیتے ہیں تو وہ بھی اجازت دے رہے ہیں, کوئی واجب تو نہیں کہہ رہے نا کہ وہ موزے پر پہن کے آپ لازمی مسح کریں. تو آپ امت کو جوڑنے کے لیے تاکہ سب کی نمازیں آپ کے پیچھے درست ہو جائیں, سب کو اطمینان ہو جائے, امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپ اس کا التزام کر لیں کہ بھائی جو جمہور کا مذہب ہے, جو چاروں ائمہ کا مذہب ہے, اسی کے مطابق میں موزوں پہ مسح کروں گا. اور ایسی چیز جس میں میری ذاتی رائے ہے, عوام کی رائے نہیں ہے یا جمہور علماء کی رائے نہیں ہے, میں لوگوں کو اس کا مکلف نہیں بناؤں گا, پابند نہیں بناؤں گا. تو ائمہ حضرات چاہے وہ اہل حدیث علماء ہوں یا سلفی علماء ہوں یا کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہو, ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اگرچہ آپ کی رائے یہ ہے کہ عام موزوں پہ مسح ہو جاتا ہے تو یہ لیکن جمہور کی رائے نہیں ہے بہرحال یہ. تو آپ عام لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالنے کے لیے یا مسجد میں 2 جماعتیں ہوں یا کچھ لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں کچھ نہیں پڑھیں, اس ٹینشن سے بچنے کے لیے امت کو جوڑنے کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات کی حد تک تو اس پر عمل کر لیں اگر آپ سمجھتے ہیں, لیکن جب آپ نماز پڑھائیں تو کم از کم اس بات کا اہتمام کر لیں کہ امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپ عام موزوں پہ مسح نہ کریں, آپ چمڑوں کے موزوں پہ کر لیں یا ان موزوں پہ جن پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہو, یا کم از کم چاروں میں سے کسی ایک کی رائے تو ہو نا وہ. تو قرآن و سنت کی ایسی تشریح کرنا جو ٹھیک ہے آپ جیسی تشریح کریں لیکن اس تشریح کو مسلط تو نہیں کیا جا سکتا نا دوسروں کے اوپر. تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام کیا کہ بیت اللہ کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی جو 4 دیواری ہے اس کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں سے تعمیر کی تھی وہاں سے کروں, لیکن آپ کو ڈر ہوا کہ لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگا تو آپ نے اسی حال پہ چھوڑ دیا کہ بھئی جیسا ہے ویسا ہی رہنے دو.
تو جو مسائل صدیوں سے جیسے چلے آ رہے ہیں، اجماع امت ہماری رائے کے مطابق تو بہرحال اس پر اجماع ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں، لیکن جمہور تو بہرحال اس پہ جمع ہو گئے ہیں. تو اب ان میں چھیڑ چھاڑ کرنا، عوام کو کنفیوز کرنا، اس سے امت میں ایک دھڑا پیدا ہوتی ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم تو یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ چونکہ ہماری رائے، ہمیں تو اس پر اطمینان ہے، تو عام موضوعوں پر مسا اگر کوئی شخص کر کے نماز پڑھاتا ہے، آپ کو پہلے سے پتہ ہو، تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ بہرحال قرآن نے پاؤں دھونے کا حکم دیا، اور احادیث میں خفین کا تذکرہ ملتا ہے. جو جورب والی روایت ہے اس میں دونوں قسم کے احتمالات ہیں کہ اس سے خف مراد ہے یا عام موزے مراد ہیں. اور عام موزے مراد نہ ہونے کی مضبوط دلیل یہ کہ یہ تھے ہی نہیں صحابہ کے دور میں، اس میں تو پانی ویسے ہی چلا جاتا ہے، آپ تو موزے پہن کے پاؤں دھو سکتے ہو اس میں بڑے آرام سے. تو اس لیے اگر کسی نے اپنی رائے پر عمل کرنا بھی ہے تو اپنی ذات کی حد تک وہ کرے. امام کو چاہیے بہرحال وہ اس طریقے سے نماز پڑھائے کہ دوسروں کا بھی یہ نظریہ ہو کہ ہماری نماز بھی ان کے پیچھے ٹھیک ہو رہی ہے. اور میں نے آخر میں اس بات کو میں دوبارہ دہراؤں گا کہ جو علماء عام موضوعوں پہ مسا کو جائز سمجھتے ہیں وہ بھی جائز سمجھتے ہیں، ثواب بہرحال وہ بھی نہیں سمجھتے، یا واجب وہ بھی نہیں سمجھتے. تو اس لیے امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے اگر آپ جمہور کے قول پر چلیں تو یہ بہرحال زیادہ بہتر ہے. اگر اسکول سے چھٹی نہ ملتی ہو تو جمعہ کیسے پڑھیں؟ اسکول میں رہنے کی وجہ سے جمعے کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یہاں اسکول اسلامک نہیں ہے تو چھٹی نہیں ہوتی، تو اب جمعے کی نماز کی ادائیگی کیسے کریں گے، یا پھر ظہر کی نماز پڑھیں گے؟ محمد حمزہ اتر پردیش سے. بھائی جمعہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. اسکول میں رہنے کی وجہ سے جمعے کی نماز قضا ہو جائے تو ایسے اسکول میں آپ کے لیے جاب جائز نہیں ہے، کیونکہ جمعے کی نماز اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، مسجد موجود ہے، تو کسی صورت میں آپ کے لیے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ انتظامیہ سے پہلے سے بات کر لیں، بھائی جمعہ تو ہمارے ہاں جماعت سے پڑھنا ضروری ہے، ہم اس میں نہیں آپ کے ساتھ کمپرومائز کر سکتے، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسا کوئی قانون پاس کروائیں اکثر جمع ہو کر کہ بھئی یہ جمعہ اور یہ سب چیزیں تو دیکھیں، عید کے دن بھی تو چھٹی ملتی ہے نا، کہ بھئی ہمارے ایک دن ہے، سال میں ایک دن آتا ہے عید کا، وہ کام کا ڈے نہیں ہوتا ہمارا، تو اس میں اکثر ملکوں میں مسلمانوں کو چھٹی ملتی ہے. تو جمعے کی نماز کے لیے بھی مسلمانوں کو چاہیے کوئی قانون سازی کی کوشش کریں، حکومت سے پرمیشن لیں، پہلے سے ایگریمنٹ. بہرحال اگر آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، استطاعت ہے، اس کے باوجود آپ نہیں پڑھ رہے صرف اسکول کی وجہ سے، تو آپ سخت گناہ گار ہوں گے. تلاوت سنتے ہوئے ہوم ورک کرنا کیسا ہے؟ کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہوئے اسکول کا ہوم ورک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ محمد اویس خان علی گڑھ سے. بھائی نہ کریں آپ، یہ قرآن کی بے ادبی ہے. بہتر یہی ہے کہ یا تو قرآن سنیں یا ہوم ورک کریں. کیا علم پھیلانے والے پر رحمتیں برستی ہیں؟ ایک حدیث کے بارے میں سنا تھا کہ جو شخص خیر کی بات سکھاتے ہیں اس پر اللہ فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں. کیا اس طرح کی کوئی حدیث ہے؟ محمد صاحب پانامہ سے. جی ہاں، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. بہت سے علماء نے اس کی تصحیح کی، اگرچہ بہت سو نے ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی معلم الناس الخیر کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتا ہے، اللہ اس کے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت ایک عام عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم پر. تو علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور خاص خیر کی بات پھیلانے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو اس پر عمل کرنا چاہیے. داڑھی منڈانے اور کاٹنے کا کیا ایک ہی حکم ہے؟ مجیب الرحمن امریکہ سے. کیا داڑھی کا منڈوانا یا تھوڑی سی شیو بنانا کہ وہ نظر آتی ہو، کیا ان دونوں کا گناہ ایک ہی ہے یا پھر تھوڑی بہت داڑھی رکھنے کا ثواب ملے گا؟ داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا اور یا مکمل شیو کر دینا دونوں کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھیں، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں سے ہیں، ان میں ایک داڑھی بڑھانا بھی آپ نے بیان کیا اور مونچھیں گھٹانا بھی. مونچھیں کتنی گھٹائی جائیں؟ کم از کم اتنی کہ ہونٹ کا بالائی کنارہ کھل جائے. اور داڑھی کو کتنا بڑھایا جائے؟ کم از کم اتنی کہ ایک مٹھی ہو کم از کم. ابھی میری بھائی سعید انور سے ملاقات تھی 2-4 دن پہلے، ایک بڑا زبردست انہوں نے واقعہ بیان کیا تو مجھے یاد آ گیا داڑھی کے حوالے سے. وہ کہنے لگے، مجھ سے ایک صاحب ملے سعودی عرب میں، وہ کہنے لگے کہ ان کی ماشاءاللہ بہت بڑی داڑھی تھی. اچھی بات ہے، بڑی داڑھی رکھنا تو زیادہ ثواب کا کام ہے، لیکن انہوں نے بھائی سعید انور پہ اعتراض یہ کیا کہ آپ کی داڑھی ایک مٹھی سے زیادہ کیوں نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھائی سنت ایک مٹھی سے زیادہ ہمارے علماء کا فتویٰ یہ کہ کاٹ سکتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں انہوں نے اعتراض کیا کہ دلیل کیا ہے؟
کہ ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی جو ہے نا آپ کاٹ سکتے ہیں، تو دلیل کیا ہے؟ داڑھی کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تو مکمل بس بڑھانے کا حکم ہے حدیث میں، عاف اللحا، داڑھی بڑھاؤ۔ تو یہ سعید انور کہتے ہیں کہ میں تو چونکہ عامی آدمی ہوں، عالم تو نہیں ہوں، تو ہم کہتے ہیں ہم تو پھر عامیانہ انداز سے ہی دلائل دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو دلیل دی، میں نے بتاؤ شریعت کا کوئی ایسا حکم ہے جس کی کوئی لمٹ نہ ہو۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، وہ 2.5% ہے، اب کوئی کہے میں 3.5% دوں گا، تو بھائی ٹھیک ہے دے دو، لیکن واجب 2.5% ہی ہے۔ نمازیں پڑھنا اچھا کام ہے، لیکن لمٹ کیا ہے؟ 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ غریبی ہے، آپ پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر کی ایک لمٹ ہے، تو رمضان کی روزوں کی ایک لمٹ ہے، بھائی 1 مہینہ تو واجب ہے، اس کے علاوہ آپ کی مرضی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ شریعت کا کوئی ایک ایسا حکم ہے جس کی کوئی لمٹ ہی نہ ہو، تو داڑھی کی بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھاتے چلے جاؤ، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے اس کی؟ تو یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ تو کہتے ہیں وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ نہ صرف یہ کہ حالانکہ وہ عالم تھے، عرب میں تھے، یا شاید پاکستانی تھے، جو میرا خیال ہے پاکستانی تھے، وہاں گئے ہوئے تھے، تو چونکہ ان کی کانورزیشن شاید اردو میں ہوئی ہے یا انگلش میں ہوئی ہے، تو وہ عرب میرا خیال ہے نہیں تھے۔ تو کہہ رہے ہیں وہ بڑے متاثر ہو گئے انہوں نے، اور پھر ماشاءاللہ ان کی دعوت پر انہوں نے تبلیغ میں وقت بھی لگایا۔ تو بعض دلیلیں ایک عامی آدمی کے ذہن میں ایسی آ جاتی ہیں کہ وہ پیچیدہ بحث کو بڑا سمیٹ دیا جاتا ہے۔ تو کم از کم ایک مٹھی، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ 1 مٹھی سے زائد بال کاٹ دیا کرتے تھے۔ اگر یہ عمل ناجائز ہوتا تو باقی صحابہ اس پر اعتراض کرتے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 1 مٹھی رکھنا واجب ہے، اس سے کم کسی سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی 1 مٹھی سے کم کرنا حرام ہے کہ حدیث میں داڑھی رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں عاف اللحا، داڑھی بڑھاؤ، تو اس سے کم داڑھی بڑی بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے داڑھی کاٹنا یعنی 1 مٹھی سے کم کرنا یا بالکل ہی شیو کر دینا، دونوں حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ دونوں میں بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو بالکل شیو کرنے سے بہتر ہے کہ چلو فی الحال چھوٹی رکھ لے۔ تو یہ 2 وجہ سے اس سے کم ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اس میں عورت سے مشابہت بہرحال ختم ہو جاتی ہے، اس لیے بھی، اور دوسرا اس لیے کہ اس میں اس بات کا چانس ہے کہ جب اتنی بڑھا لی ہے تو اللہ امید توفیق دے گا کہ آئندہ بھی تھوڑی سی بڑھا لے گا۔ تو بالکل ہی شیو کرنے سے بہرحال بہتر ہے کہ بڑی نہیں رکھ سکتا تو کم از کم فی الحال چھوٹی رکھ لے، لیکن نیت یہ کرے کہ انشاءاللہ میں بعد میں بڑھا لوں گا۔ کیا پہلی بیوی کو 4 شادیوں کا بتانا ضروری ہے؟ شعیب صاحب نے انڈیا سے پوچھتا ہے، بہت ڈینجرس۔ کیا پہلی شادی کرنے سے پہلے بیوی کو بتا دینا چاہیے کہ میں 4 شادیاں کروں گا؟ کیا یہ بتانا ضروری ہے یا پہلے سے بتائے بغیر بھی 4 شادیاں کر سکتے ہیں؟ بھائی اگر دوسری شادی کر رہے ہیں اور پہلے سے ایک بیوی موجود ہے تو اس کو تو دھوکہ دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ دوسری کر رہے ہوتے ہیں، اس کو نہیں بتاتے کہ میرے نکاح میں پہلے سے بیوی موجود ہے، وہ تو یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی پہلی بیوی ہے، تو اس کے ساتھ آپ دھوکہ نہ دیں۔ لیکن اگر آپ نے ایک شادی کر لی ہے بغیر بتائے تو مرد کو 4 کا اختیار ہے، آپ کر سکتے ہیں، مزید 3 بشرطے کہ سب کے حقوق پورے کریں، عدل کریں۔ تو پہلے سے بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کے دل میں اگر پہلے سے 2-3 شادیوں کا ہے تو بتا دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کا ایک نقصان ہوگا، ایک فائدہ کو نقصان یہ ہوگا کہ پہلی بیوی آپ سے شادی کرے گی نہیں، یہ آپ کو نقصان ہوگا، وہ کہے گی بھائی میں کہیں اور کروں گی۔ فائدہ یہ ہوگا کہ پھر جو عورت بھی آپ سے شادی کرے گی وہ پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوگی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب دوسری شادی آپ کریں گے تو آپ کو ہیلمٹ پہننے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور آپ گھر میں ہیلمٹ پہنے بغیر بھی انشاءاللہ داخل ہو سکیں گے۔ گھر میں کوئی چھوٹی موٹی چوٹیں تو پھر بھی آئیں گی، کوئی بڑی چوٹ انشاءاللہ نہیں آئے گی کہ کوئی سرور پہ کوئی ڈنڈا ونڈا لگ جائے، کوئی ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ۔ اگر گھر والے بارات کا اصرار کریں تو میاں کیا کرے؟ ناظم صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں، ہماری شادی طے ہوئی ہے، گھر والے کہہ رہے ہیں کہ 100 لوگوں کی بارات لے کر جائیں گے، جب کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سنت طریقے سے نکاح ہوگا۔ 10-12 لوگ جا کر مسجد میں نکاح کر کے لڑکی کو لے آئیں گے، گھر والے کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہماری بہت بے عزتی ہوگی، میرے لیے اس بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی ڈٹ جائیں، معاشرہ بڑا ڈھیٹ ہے، نہیں مانتے لوگ بات، تو آپ بارات نہ لے کے جائیں، یہ غیر شرعی رسم ہے۔ جب نکاح ہو تو چند لوگ چلے جائیں، بس نکاح کر کے آ جائیں۔ جب رخصتی کے لیے دلہن کوئی جو ہے نا لینے کے لیے لڑکے کی والدہ، بہنیں، 2-4 اس طرح کے چند ایک افراد چلے جائیں اور لے کے آ جائیں دلہن کو، بس اتنا کافی ہے۔ تو بھائی تھوڑا سا ہمت کرنی پڑے گی، تو ہمت کریں انشاءاللہ۔ اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ محمد اویس صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، کیا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار جائز ہے ناجائز؟ جناب محمد اویس صاحب، یہ پچھلے سیشن میں بہت ڈیٹیل سے
اسٹاک ایکسچینج کے کاروبار کے بارے میں مسئلہ بیان کر چکا ہوں. آپ اس سے پہلے والا جو ابھی جو سیشن ہے نا، اس سے پہلے والا سیشن سن لیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. دوست شرابی ہوں تو تعلقات رکھ سکتے ہیں؟ محمد یونس بنگلور سے. میرے بچپن کے دوست ہیں، وہ شراب بھی پیتے ہیں اور پارٹیاں بھی کرتے ہیں. جب میں انہیں سمجھاتا ہوں تو وہ ہنستے ہیں کہ یہ ملا ٹائپ بن گیا ہے. کیا مجھے ان کے ساتھ رہنا چاہیے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، یا پھر ان کی صحبت چھوڑ دینی چاہیے؟ آپ نے ان کو سمجھا دیا، مان لیں ٹھیک ہے، اب آپ ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بری صحبت سے منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال عطر والے کی ہے، کہ آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو بعض دفعہ آپ لے لیتے ہیں عطر، ورنہ خوشبو تو آتی رہتی ہے. برے دوست کی مثال بھٹی والے کی ہے، آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، بعض دفعہ چنگاری آ کے آپ کے بھی کپڑوں کو جلا دے گی، ورنہ جب تک بیٹھیں تو بدبو تو آتی رہے گی. تو برے ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے، آپ ان سے دوستیاں چھوڑ دیں. رہا یہ مسئلہ کہ یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو نوح علیہ السلام کا واقعہ یاد رکھا کریں. نوح علیہ السلام جب اللہ کے حکم پہ کشتی بنا رہے تھے تو قوم مذاق اڑا رہی تھی، تو اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ان کو کہہ دو ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، عن قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. تو جو شراب پی رہے ہیں، اس طرح کی ناجائز پارٹیاں کر رہے ہیں، تو اللہ کی نعمتیں، اللہ نے ان کو نعمتیں دی اور یہ اللہ کی نعمتوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس رب کا شکر نہیں ادا کر رہے. اس رب نے ان پر انعامات کی بارش کر دی اور یہ اسی رب کو بھول گئے ہیں. نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو بھول گئے تو اب اللہ نے ان کو ان کے فائدے کی چیزیں بھلا دی ہیں، مست ہیں ان میں. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، اور ایک دن پکڑیں گے اللہ سب کو. اللہ سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے. تو جب اللہ کی پکڑ آئے گی، اگر یہ توبہ کے بغیر دنیا سے چلے گئے، تو پھر یاد رکھو آپ ان کو دیکھ کے ہنسو گے اور یہ آپ کو دیکھ کے روئیں گے اور اپنے اعمال کو دیکھ کے روئیں گے. پھر آپ ان سے کہیں گے کہ ہم تمہیں سمجھایا کرتے تھے اور تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو اس لیے لوگوں کے ہنسنے کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنے دین پر مضبوطی سے چلیں اور ان دوستوں کی خیرخواہی کریں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں اور تبلیغ والوں سے رابطہ کریں. انشاءاللہ تبلیغ والوں میں نے اللہ نے ان کے ذریعے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے ان کے ذریعے ہدایت دی ہے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. ہانپنے کی حالت میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ عرفان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص سائیکل پر نماز پڑھنے جاتا ہے جس سے اس کا سانس پھولنے لگتا ہے، اس وقت میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اور اگر اسی شخص کو امامت کے لیے آگے کر دیا جائے تو کیا ہانپنے کی حالت میں وہ امامت کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی، یہ مناسب نہیں ہے، مکروہ ہے. حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسی کنڈیشن جس میں آپ کا نماز میں دل نہ لگ رہا ہو اس سے منع کیا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے، دوڑتے ہوئے ایک صحابی گئے جماعت میں شامل ہونے کے لیے، آپ نے ان کو منع کیا کہ دوڑ کے مت آؤ. وجہ کیا ہے؟ دوڑ کے آئیں گے سانس پھولے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کا جب تقاضا ہو، بیت الخلاء کا تقاضا ہو، تو اس کنڈیشن میں نماز پڑھنے سے منع کیا، کیونکہ جب آپ روک کے نماز پڑھیں گے قضائے حاجت کو تو آپ کی توجہ نماز کی طرف نہیں جائے گی. تو اسی طرح جب کوئی سائیکل چلا کر آئے تو تمیز سے تھوڑی دیر آرام سے بیٹھ جائے، سانس جب بحال ہو جائے پھر چاہے تو نماز پڑھائے یا نماز پڑھے تمیز کے ساتھ، معذرت کے ساتھ. ہاں ٹائی پہن کر نماز پڑھنے کا حکم. اگر ٹائی پہن کر نماز پڑھی جائے تو ایسی نماز کا کیا حکم ہے؟ نیز اگر ٹائی سویٹر یا کوٹ کے نیچے ہو تو کیا حکم ہے؟ یحییٰ عبداللہ بان صحرا سے پوچھتے ہیں. ٹائی پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، چاہے کوٹ کے اندر ہو چاہے کوٹ کے باہر ہو، کیونکہ ٹائی ایک زمانے میں غیر مسلموں کی مشابہت تھی. اس میں مسلمان نہیں پہنتے تھے اور یہ ایسا لگتا تھا اسے دیکھ کے جیسے یہ آدمی غیر مسلم ہے. اب اس میں مشابہت بالکل ختم ہو گئی ہے، مسلمان کثرت سے پہنتے ہیں، یہ لباس کا ایک حصہ بن چکی ہے. بہتر تو یہی ہے کہ اپنا قومی لباس پہنے، اس میں وقار زیادہ ہے. لیکن اگر کوئی ٹائی بھی پہن لیتا ہے اور وہ پہن کے نماز پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا نماز میں.